الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون۔ حضرات گرامی قدر، ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جنہوں نے جنات اور انسان کو بنیادی طور پہ اپنی بندگی، اپنی پوجا، اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ حمد و ثنا کے بعد عرب حارب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے۔ اللہ رب العزت نے امام کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا۔ اللہ رب العزت نے امام کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کو چونکہ کائنات کا آخری ہادی، آخری رہنما، آخری پیشوا اور آخری ناطق وحی، قائد اور رہنما بنا کے بھیجا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ذات بابرکات کے اندر طرح طرح کی خصوصیات کو ودیت فرما دیا تھا اور گوناگوں قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی اور عشق کا لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو، اپنی نصرت کو، اپنی حمایت کاملہ کو آپ کے شامل حال نہ فرمایا ہو۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرش کے رب نے اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والعجم، امام المتقین والابرار، حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین، حضرت خاتم النبیین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم قلب اطہر پہ نازل فرما دیا تھا۔ یہ کتاب جو ہے زندگی کے تمام افیئرس کو ڈیل کرنے والی عرش کے رب کی نازل کردہ ایک عظیم الشان کتاب ہے۔ اس کتاب کا دوسرا اہم ترین مضمون یعنی عقیدہ رسالت کے حوالے سے اپنی چند گزارشات کو آپ کے سامنے پیش کرنے کا سلسلہ جاری و ساری تھا، اور بات حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے اعتراف کے حوالے سے ہو رہی تھی، لیکن اس دوران ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس کے حوالے سے اپنے ساتھیوں کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں بعض اہم گزارشات اور معروضات کو رکھنا ضروری سمجھا، اور وہ موضوع یہ تھا کہ ایک مرتبہ پھر اہل فلسطین اور یہود کے درمیان ٹکراؤ کی ایک کیفیت پیدا ہوئی۔ یہود لیگل اعتبار سے، شرعی اعتبار سے، قانونی اور آئینی اعتبار سے فلسطین کی سرزمین کے اوپر بزور بازو قابض ہیں۔ دنیا والوں کی تائید کی وجہ سے، اہل مغرب کے دور معیار کی وجہ سے، امریکی سیاست کی وجہ سے اور یورپین کمیونٹی کی تائید کی وجہ سے یہود اس علاقے کی اکثریت کی رائے کو کچلتے ہوئے ان کے اوپر مسلط ہو چکے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، یہود اس علاقے میں قابض ہونے سے قبل ایک بڑی لمبی اسٹریٹجک پلاننگ کے ذریعے اس علاقے کی اکثریت کو تبدیل کرنے کے لیے کوشاں رہے۔ دنیا کفر نے ہمیشہ اعداد و شمار کو اونچا نیچا کرنے کے لیے بڑی بڑی چالوں کو چلا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کو بھی مختلف حصوں میں ڈیوائیڈ کرنے کی باتیں مسلمان اکثریت کو منورٹی میں بدلنے کے لیے کی جاتی ہیں۔ ہندوؤں کو اس بات کے اوپر موٹیویٹ کیا جاتا ہے کہ وہ بڑے پیمانے کے اوپر مائیگریشن کریں، ان علاقوں کے اندر کام کریں، آباد کاریاں کریں، زراعت کریں، کاروبار کریں۔ یہود نے بھی مسلمانوں کے حوالے سے 19ویں صدی کے اواخر کے اندر یہ سازش تیار کی کہ ہم پوری دنیا سے مائیگریٹ کر کے اس علاقے کے اندر پہنچیں گے، اس علاقے میں بسنے والے فلسطینیوں
اور عربیوں کی اکثریت کو اقلیت میں بدل دیا جائے گا۔ یہود اس بات کو بھانپ چکے تھے کہ اب وہ مسلمان باقی نہیں رہے جن کا موٹو جہاد تھا، اب وہ مسلمان باقی نہیں رہے جو تہذیب یثرب کے صحیح معنوں میں ترجمان تھے۔ تہذیب یثرب کا خلاصہ میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے رکھا ہے کہ ہاتھ میں تلوار ہو اور دل میں ہو خوف خدا، ہاتھ میں تلوار ہو اور دل میں ہو خوف خدا۔ یثربی تہذیب کتنی دل نشیں اور سادہ ہے۔ حضرات گرامی قدر، تلوار جو ہوتی ہے وہ جبر کے لیے، جبر کا راستہ روکنے کے لیے ہوتی ہے، اور خوف خدا تلوار کو ظلم سے روکنے کے لیے ہوتا ہے۔ جب انسان کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے تو اس کی تلوار کسی مظلوم کی گردن کو نہیں کاٹتی۔ حضرات گرامی قدر، یہود کو پتا تھا کہ خیبر میں شکست کھانے والے اور وہ قبائل جو مسلمانوں کی ہیبت کے سامنے اور ان کی جرت کے سامنے اور ان کی وقار کے سامنے کھڑے نہ ہو سکے تھے، اور ان کو اس بات کا علم تھا کہ خیبر کا سبق سکھانا ان مسلمانوں کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں جن کے دل میں آج بھی قرآن ہو، حضرت رسول اللہ کا پیار ہو، بیت اللہ ان کا قبلہ ہو، اللہ کے اوپر ان کا اعتماد ہو، جہاد ان کا شعار ہو۔ ان کو پتا تھا ان کا مقابلہ کرنا ابھی بھی ممکن نہیں ہے۔ اور حضرات گرامی قدر، ابھی بھی عربوں کے اندر ایسے مکاتب، ایسے مدرسے اور ایسے انسٹیٹیوشن موجود ہیں وہ جو ایک نئی ویو آئی ہے عالم عرب کے اندر، مادیت کی، دنیا داری کی، ٹیکنالوجی کی اور سائنس کی ایڈوانسمنٹ کی، اس نے پرانے عربوں کے ساتھ موجودہ عرب کلچر کو تبدیل کیا ہے۔ اس کے اندر بہت سی باتیں قابل اعتراض ہیں، اور ہم کسی کے مقلد نہیں کہ ہر کسی کی ہر غلط بات کو بھی انڈوس کریں۔ اس وقت سعودی عرب میں ہونے والی بہت سی تبدیلیوں کے اوپر ہمیں تحفظات ہیں۔ حضرات گرامی قدر، یہ شاہ فیصل کا سعودی عرب نظر نہیں آتا، یہ محمد ابن عبد الوہاب کا سعودی عرب نظر نہیں آتا، یہ شاہ فہد کا سعودی عرب نظر نہیں آتا۔ آج اس میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جو قابل اعتراض ہیں، جن کے بارے میں سچی بات یہ ہے علماء اس لیے کچھ کہتے ہوئے کتراتے ہیں کہ شاید کسی کی پیشانی کے اوپر شکنیں نہ پڑ جائیں، لیکن ہماری نظر نہ کسی بادشاہ کے چہرے پہ ہوتی ہے، نہ کسی جرنیل کی وردی پہ ہوتی ہے، نظر ہماری ہوتی ہے تو یا رب کے قرآن پہ ہوتی ہے یا کالی کملی والے کے فرمان پہ ہوتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، لیکن جو ایک نچلا طبقہ ہے، جو ایک میسج ہیں، ان کے یہاں پر آج بھی دین کی محبت موجود ہے، تو ان کے مدرسوں کے اندر بچوں کو جہاں پر اور باتیں پڑھائی جاتی ہیں، جہاں پر ان کو قرآن پڑھایا جاتا ہے، جہاں پر ان کو حدیث طیبہ پڑھائی جاتی ہے، وہاں پر ان کو یہ نغمے بھی پڑھائے جاتے ہیں، یہ نشید بھی سکھلائے جاتے ہیں کہ خیبر خیبر یا یہود جیش محمد سوف یعود، کہ خیبر کے یہودیوں ہماری ضرب کاری کو مت بھولنا، علی المرتضیٰ کی تلوار کو مت بھولنا، مرحب کی گردن کے اترنے کو مت بھولنا، جیش محمد سوف یعود، اور جو حضرت رسول اللہ کا لشکر ہے وہ دوبارہ اٹھنے کے لیے تیار ہو رہا ہے، وہ دوبارہ پلٹ کے آئے گا۔ لیکن یہود کو پتا ہے یہ کہنے والی بات ہے، حقیقت نہیں ہے۔ انہیں پتا ہے آج کا مسلمان مادہ پرست ہے، آج کا مسلمان حسن پرست ہے، آج کا مسلمان زر پرست ہے، آج کا مسلمان شہوت پرست ہے۔ اس کو پتا ہے کہ آج کا مسلمان بربت اور پیانوں کے پر انگلیوں کو چلانے والا ہے، یہ کیوں کر ہمارا مقابلہ کر سکتا ہے۔ ان کو پتا ہے آج مسلمانوں نے بحیثیت اجتماعی اور بحیثیت امت اور ملت جہاد کو دہشت گردی سے الگ کرنے کا جو ان کے اندر ایک تصور تھا اس کو بلا دیا ہے۔ آج کا مسلمان جہاد کو بھی دہشت گردی سمجھنے کے حبت میں مبتلا ہو چکا ہے۔ دہشت گردی ہوتی ہے لوگوں کو ڈرانے کے لیے، دہشت گردی ہوتی ہے لوگوں کے اعصاب کے اوپر اپنا رعب جمانے کے لیے، جہاد ہوتا ہے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، جہاد ہوتا ہے مظلوم انسانوں کی حمایت کے لیے، جہاد ہوتا ہے ظلم کو توڑنے کے لیے۔ حضرت علامہ اقبال نے کیا بات کہی تھی؟ آج حضرت علامہ کو بھی متنازع بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں، آپ کو یہ بات بتلا دوں، آج حضرت علامہ اقبال کو بھی متنازع بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں، کیونکہ جو اس ملک کو نظریاتی ریاست سے اٹھا کر نیشن سٹیٹ میں بدلنا چاہتے ہیں،
ان کو پتا ہے جب تک اقبال کے ترانے گائے جائیں گے، جب تک اقبال کا لٹریچر پڑھا جائے گا، لوگوں کے دلوں کے اندر سے اسلام کی محبت نہیں نکل سکتی۔ چنانچہ مرزا جیلمی جیسے جو اعلی کار اور ایجنٹ ہیں بین الاقوامی ایجنسیوں کے اور ملحدین کے جو ایجنٹ ہیں، وہ کبھی محمد ابن قاسم پہ حملہ کرتے ہیں، کبھی قتیبہ ابن مسلم پہ حملہ کرتے ہیں، کبھی یوسف ابن تاشفین پہ حملہ کرتے ہیں، کبھی غازی علم دین شہید پہ حملہ کرتے ہیں، کبھی علامہ اقبال پہ حملہ کرتے ہیں۔ اقبال کیا ہے؟ وہ کوئی پیغمبر تو نہیں تھا۔ اقبال کیا ہے؟ وہ کوئی یہ تو نہیں تھا، وہ تو نہیں تھا۔ اقبال یقیناً پیغمبر نہیں تھا، اقبال یقیناً امام وقت بھی نہیں تھا، لیکن اقبال امت کا درد رکھنے والا ایک حکیم تھا، اقبال امت کا درد رکھنے والا ایک مصلح تھا۔ اقبال نے کیا کہا؟ آج تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، آج تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول۔ آج تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول، طاؤوس و ربا باہر۔ کہ قوموں کی تقدیر جو ہے بربت سے نہیں بنتی، قوموں کی تقدیر پیانوں سے نہیں بنتی، قوموں کی تقدیر جو ہے وائلنس سے نہیں بنتی، قوموں کی تقدیر جو ہے وہ ڈھول ڈمکے سے نہیں بنتی، بلکہ قوموں کی تقدیر اگر بنتی ہے شمشیر سے بنتی ہے، نیزے سے بنتی ہے، تیر و تلوار سے بنتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، آج ہر وقت ویسٹرن ٹیکنالوجی کی بات ہوتی ہے، آج ہر وقت ویسٹرن ایڈوانسمنٹ کی بات ہوتی ہے، لیکن آج کا مسلمان کیا کرتا ہے؟ جینز تو ویسٹ کی پہنتا ہے، آج کی مسلمان عورت سکرٹ تو ویسٹ کی پہنتی ہے، آج کا مسلمان کوکنی سٹائل کے اندر انگلش تو ویسٹ والی بولتا ہے، لیکن اس بات کو بلا دیتا ہے امریکہ کی جو طاقت ہے در حقیقت جو ہے اس کی عسکری قوت کے اندر موجود ہے، وہ اس کو بلا دیتا ہے برطانیہ کی طاقت اس کی جنگی تیاریوں کے اندر موجود ہے، وہ اس بات کو بلا دیتا ہے فرانس کی اصل طاقت ان کی جنگی تیاریوں کے اندر موجود ہے، وہ ان کے وائلن کو دیکھتا ہے، ان کے پیانوں کو دیکھتا ہے، ان کی ننگی ٹانگوں والی لڑکیوں کو دیکھتا ہے، ان کی منی سکرٹ والی عورتوں کو دیکھتا ہے، ان کی باب کٹ والی عورتوں کو دیکھتا ہے، ان کی جینز پہنے ہوئے پتلون پہنے ہوئے آوارہ ہپی لڑکوں کو دیکھتا ہے، ان کی فوج کو نہیں دیکھتا، ان کی عسکریت کو نہیں دیکھتا، ان کے نیوکلیئر ویپن کو نہیں دیکھتا، ان کے میزائل کو نہیں دیکھتا، ان کے اس درس قرآن سے جو انہوں نے حاصل کیا اس سارے کے سارے معلومات کو نہیں دیکھتا۔ درس قرآن کو انہوں نے اپنے سینوں سے لگا لیا، ہم نے بلا دیا قرآن کا درس جو قوموں کے عروج کا درس تھا، وہ درس کیا تھا؟ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، ہم نے لوہے کو نازل کیا جس میں طاقت بھی ہے اور فائدہ بھی ہے، اسی لوہے سے انہوں نے ٹینکوں کو بنایا، اسی لوہے سے انہوں نے مشین گنوں کو بنایا، اسی لوہے کو ڈھال کے انہوں نے بارٹر گنوں کو بنایا۔ حضرات گرامی کا اسی کو فنون جنگ کو انہوں نے صحیح طور پہ استعمال کیا۔ اللہ نے سمندروں کو ہمارے لیے مسخر کیا۔ مسلمانوں کے امیر البحر حضرت امیر معاویہ نے ہزاروں کی تعداد میں جنگی جہازوں کو عیسائیت کے مقابلے پہ کھڑا کر دیا۔ آج امریکہ جو ہے اسی بحریہ کے اندر تسلط کر کے حضرت امیر معاویہ کی حکمت عملی کو اپنائے ہوئے ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا تھا اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ، اللہ نے سمندروں کو تمہارے لیے مسخر کیا تاکہ سمندروں میں مسلمانوں کے جہاز چلنے چاہیے۔ آج بحر الکاہل کے اندر امریکہ کے بحری بیڑے کھڑے ہیں، آج بحر اوقیانوس کے اندر امریکہ کے بحری بیڑے کھڑے ہیں، حضرات گرامی قدر آج بحیرہ عرب کے اندر امریکہ کے بحری بیڑے کھڑے ہیں۔ مسلمانوں کے بحری بیڑے کہاں پر ہیں؟ جو سبق ہم کو حضرت امیر البحر نے دیا تھا، حضرت امیر معاویہ نے دیا تھا، ہم نے اس سبق کو بلا دیا۔ پھر کیا ہوا؟ جو نہ تھا خوب، جو نہ تھا خوب بتدریج وہی خوب ہوا، اور غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ جو نہ تھا خوب بتدریج وہی خوب ہوا، اور غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ حضرات گرامی قدر، پھر ہمیں تصور امت سے کاٹا گیا، تصور ملت سے کاٹا گیا، اسلام کے جو دو قومی نظریے سے کاٹا گیا، اور حضرت اقبال کو جو فلسفے سے کاٹا گیا کہ اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پہ انحصار،
اور قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ اقبال کا پیغام کیا تھا؟ بنگال میں مظلوم مسلمان ہے، اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ بھوٹان میں مسلمان مظلوم ہے، اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ برما کا مسلمان مظلوم ہے، اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ مظلوم افغان ہے، اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ مظلوم کشمیری ہے، اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ مظلوم فلسطینی ہے، اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ حضرات گرامی قدر، ہم نے کہا وہ تجھے کیا پڑی ہے، پہلے اپنے گھر کو سنوار لے، کیوں ادھر ادھر چاکیاں جاکیاں کرتا ہے؟ اور پہلے اپنا گھر تو سنوار، پھر دوسروں کی خبر لے لینا۔ جب بھی مولوی نے دوسرے ملکوں میں ہونے والے ظلم کی بات کی، جب بھی ممبر رسول کے وارث نے ملکوں میں ہونے والے مظالم کی بات کی، جب فلسطینیوں کے لیے مذبحانے جو کھولے گئے ان کا ذکر کیا، جب برما میں جلنے والی مساجد کا ذکر کیا، جب انگولا میں لگنے والے تالوں کا ذکر کیا، جب القدس کے علاقے میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی بندش کا ذکر کیا، تو یہ فلسفی آگے کہنے لگے پہلے پاکستان کی فکر کرو، تمہیں دوسروں کے معاملے میں تاکنے جھانکنے کی ضرورت کیا ہے؟ آج پوزیشن پتا کیا ہے؟ آج پوزیشن یہ ہے، آج کا مسلمان اتنا خود غرض ہو چکا ہے کہ دنیا کے اندر ہونے والے مظالم کو ہمیشہ امت کی آنکھ سے نہیں دیکھتا، قومیت کی آنکھ سے دیکھتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہم امت کی آنکھ سے یہود کے مظالم کو فلسطینیوں پہ دیکھیں تو ان کو کلمہ طیبہ پڑھتے دیکھ کر میرے دل پہ چوٹ لگے گی، ان کو حالت رکوع میں دیکھ کر میرے دل پہ ضرب لگے گی، ان کو سجدوں میں دیکھ کر میرے ضمیر کے اوپر کچوکے لگیں گے۔ مجھے اللہ کا یہ فرمان کبھی بھی نہیں بھول سکتا، انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ مجھے حضرت رسول اللہ کی یہ بات کبھی نہیں بھول سکتی۔ مسلمان جسد واحد کی مانند ہے، ناخن میں تکلیف ہو دل پہ چوٹ لگتی ہے۔ جسد واحد کا مطلب یہ ہے فلسطین میں سسکتی اگر میری ماں ہے تو اس کی چوٹ میرے دل میں لگتی ہے۔ کمال بات کہی گئی، اخوت اس کو کہتے ہیں، اخوت اس کو کہتے ہیں۔ چبھے کانٹا جو کابل میں، چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بے تاب ہو جائے۔ لیکن حضرات گرامی قدر، ہندوستان کا جو پیر و جواں ہے وہ تو تب بے تاب ہوگا جب کابل کے پٹھان کے ساتھ اور فلسطین میں رہنے والے عربی کے ساتھ اور برما میں رہنے والے برمی کے ساتھ اور کشمیر میں رہنے والے کشمیری کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی افیلیشن ہوگی، لا الہ الا اللہ کی نسبت ہوگی۔ جب میں اپنے آپ کو پاکستانی کے طور پر سوچوں گا، جب سعودی عرب کے لوگ اپنے آپ کو سعودی بن کے سوچیں گے، جب ملیشیا کے لوگ ملیشین بن کے سوچیں گے، تو پھر اسرائیل کی بمباری کو کون روکے گا؟ پھر اسرائیل کے فائٹر پلینز کو کون روکے گا؟ پھر اسرائیل کے گرتے ہوئے بموں کو کون روکے گا؟ پھر اسرائیل کے ظلم و بربریت کو کون روکے گا؟ پھر القدس کے علاقے میں ذبح ہونے والے مسلمانوں کے خون کا وارث کون بنے گا؟ حضرات گرامی قدر، پھر مسلمانوں کے علاقوں میں کھولے جانے والے مذبحانوں کے موقع پر کس کی سسکیوں کو سن کر مسلمانوں کے دل کے اوپر چوٹ لگے گی؟ حضرات گرامی قدر، ہمیں اوطان میں کاٹا گیا، ہمیں قوموں میں کاٹا گیا، ہمیں قبائل میں کاٹا گیا، ہمیں رنگوں میں کاٹا گیا، ہمیں نسلوں میں کاٹا گیا، ہمیں نسبوں میں کاٹا گیا، ہمیں ایک ایک شہر کے اندر مختلف ذاتوں میں کاٹا گیا، ہمیں جاٹ میں کاٹا گیا، ہمیں شیخ میں کاٹا گیا، ہمیں راجپوت میں کاٹا گیا۔ حالانکہ حقیقت کیا تھی؟ بتانے رنگ و بھو کو توڑ کر، بتانے رنگ و بھو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، بتانے رنگ و بھو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ حضرات گرامی قدر، یہ قبائل کس لیے تھے؟ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا لِتَعَارَفُوا، یہ قبائل جو تھے یہ تو تعارف کا سبب تھے۔ حقیقت کیا تھی؟ حقیقت تو یہ تھی ہم نے امت بننا تھا۔ ان قبائل کے اجتماع کے ساتھ حضرات گرامی قدر کنبے جمع ہوتے ہیں، برادریاں بنتی ہیں، جب برادریاں اکٹھی ہوتی ہیں قبیلے بنتے ہیں، جب قبائل بڑے ہوتے ہیں تو شہر مارد وجود میں آتے ہیں، جب شہر ملتے ہیں صوبے مارد وجود میں آتے ہیں، صوبے ملتے ہیں ریاستیں مارد وجود میں آتی ہیں، سب ریاستیں جب مل جاتی ہیں پھر امت مارد وجود میں آتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، رسول ہاشمی عربیوں کے رسول نہیں تھے، مسلمانوں کے رسول تھے۔ رسول ہاشمی کے بارے میں اللہ نے کہا تھا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کائنات کے لوگوں آج وہ آیا ہے
جو 10 برس کا بڑا بن کے نہیں آیا، ربع صدی کا بڑا بن کے نہیں آیا، نصف صدی کا بڑا بن کے نہیں آیا، 50 برس کا بڑا بن کے نہیں آیا، 100 برس کا بڑا بن کے نہیں آیا، 500 سالوں کا بڑا بن کے نہیں آیا، 1000 برس کا بڑا بن کے نہیں آیا، آج وہ آیا ہے جو پیلوں کا بڑا بن کے نہیں آیا، جو بھوروں کا بڑا بن کے نہیں آیا، جو سرخوں کا بڑا بن کے نہیں آیا، جو کالوں کا بڑا بن کے نہیں آیا، جو عربیوں کا بڑا بن کے نہیں آیا، بلکہ آج وہ آیا ہے جو مشرق کا بڑا بن کے آیا اور مغرب کا بڑا بن کے آیا ہے، شمالوں کا بڑا بن کے آیا اور جنوب کا بڑا بن کے آیا ہے، پچھم و پورب کا بڑا بن کے آیا اور اتر و دکن کا بڑا بن کے آیا ہے۔ آج وہ آیا ہے جو علاقوں کا بڑا بن کے آیا اور قبائل کا بڑا بن کے آیا ہے۔ آج وہ آیا ہے جو زمانوں کا بڑا بن کے آیا اور مکانوں کا بڑا بن کے آیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہود کے پاس اسلحہ تو ہے، افرادی قوت تو ہے، ٹینک تو ہیں، میزائل تو ہیں، ٹیکنالوجی تو ہے، نیوکلیر ویپن تو ہے، لیکن اگر مسلمان امت کی آنکھ سے دیکھے، مسلمان امت کی آنکھ سے دیکھے تو پاکستان سے لے کر انڈونیشیا تک اور انڈونیشیا سے لے کر ملیشیا تک اور سعودی عرب سے لے کر مصر تک، حضرات گرامی قدر، فقط مسلمان اگر مجتمع ہو جائیں اور ایک مٹھی بن جائیں تو اللہ کی قسم ہے ان کی طاقت ہمارے مقابلے کے اوپر 1% بھی نہیں ہے۔ لیکن وہ طاقت کیوں بڑھ چکی ہے کہ وہ امت کی حیثیت سوچتے ہیں اور ہم اقوام میں بٹے ہوئے ہیں، وہ امت کی حیثیت سے سوچتے ہیں اور ہم قبائل میں بٹے ہوئے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اور جو قوموں کو اسلامیات کا درس دیتا ہے اس کو باغی سمجھا جاتا ہے، اس کو دہشت گرد سمجھا جاتا ہے، اس کو انتہا پسند سمجھا جاتا ہے، اس کو جیلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، آج ضرورت ہے اس امر کی کہ امت کے درد کو ہر مقام کے اوپر محسوس کیا جائے اور اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ بھرپور انداز سے ادارے یکجہتی کیا جائے، یہود کے مظالم کے اوپر ان کے لیے بد دعائیں کی جائیں، قنوت نازلہ کا اہتمام کیا جائے، اور حضرات گرامی قدر اللہ سے تائید نصرت اور ہدایت کو طلب کیا جائے، اور مسلمان حکمرانوں سے اس بات کا مطالبہ کیا جائے کہ فلسطینی مظلوموں کے لیے آواز کو اٹھایا جائے، سفارتی ذرائع کو استعمال کیا جائے، عسکری ذرائع کو استعمال کیا جائے۔ میں نے پرسوں کے ہونے والے مال روڈ کے اجتماع میں اور کل ہونے والے اسلام آباد کے اجتماع میں جو مطالبہ کیا تھا، یہ ممبر لارنس روڈ سے بھی اسی مطالبے کو دہرا دینا چاہتا ہوں۔ پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب سے اس بات کا مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ فلسطین کے حوالے سے اسرائیل کے خلاف اعلان جہاد کریں، پوری قوم آپ کے ساتھ ہے۔ حضرات گرامی قدر، قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں اگر اعلان جہاد ہو۔ حضرات گرامی قدر، لوگ کہتے ہیں آپ فتویٰ کیوں نہیں دیتے؟ ہم فتویٰ اس لیے نہیں دیتے، ہم ریاست میں لڑائی نہیں کرنا چاہتے، ہم فتویٰ اس لیے نہیں دیتے، ہم ریاست میں کشمکش کو نہیں کرنا چاہتے، ہم فتویٰ اس لیے نہیں دیتے، ہم ریاست کے نظم و نسق کو حرام نہیں کرنا چاہتے، ہم فتویٰ اس لیے نہیں دیتے، ہم ریاست کی اجتماعیت کو پارا پارا نہیں کرنا چاہتے، ہم فتویٰ اس لیے نہیں دیتے کہ ہم ریاست کے مینیڈیٹ کو اپنے پاس جو ہے اپنے اس کے مینیڈیٹ کے اوپر شب خون نہیں مارنا چاہتے۔ حضرات گرامی کا، لیکن ہمیں حق ہے اس بات کا مطالبہ کرنے کا حق حاصل ہے کہ نہیں ہے؟ حضرات گرامی کا، ہم مطالبہ کریں گے، فلسطینیوں کے حق میں صدائے احتجاج کو بلند کریں گے، ان کی حمایت میں اعلان جہاد کرنے کا مطالبہ کریں گے انشاءاللہ۔ حضرات گرامی قدر، کہ آپ اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہیں؟ یہود کا کریکٹر کیا ہے، ان کا پس منظر کیا ہے، ان کی اسلامیہ نے جو ہے امت مسلمہ سے دشمنی کیا، اس حوالے سے انشاءاللہ اپنی گزارشات و معروضات کو اگلے خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو درد ملت اور درد امت سے بیروار فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ حضرات گرامی قدر، پوری دنیا کے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، انما المؤمنون اخوہ۔ اصل رشتہ خون سے بھی بڑھ کے عقیدے کا رشتہ ہے۔ حضرات گرامی قدر، اگر آپ کے خون والا اللہ کا باغی ہو، آپ اس سے محبت نہیں کر سکتے، اور اجنبی آدمی اللہ کا ولی ہو، اس سے محبت کرنا آپ پہ لازم ہے۔ جب تک یہ عقیدہ ہمارے میں زور نہیں پکڑے گا، امت مسلمہ کے انفرادی اور اجتماعی مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ ہمارے اوطان کے اندر مثبت تبدیلیاں کیوں نہیں آتی؟ اس لیے کہ ہم ووٹ جو ہے دین کو نہیں دیتے، پیٹ کو دیتے ہیں۔ ہم ووٹ جو دیتے ہیں گندی نالیوں کو دیتے ہیں، اپنے نسب العین کو نہیں دیتے۔
جس دن ہم صحیح طور پہ ووٹ کو کاسٹ کرنا شروع کر دیں گے، عقیدے کی بنیاد پہ ووٹ دیں گے، نظریے کی بنیاد پہ ووٹ دیں گے، اور ان لوگوں کو ووٹ دیں گے جو اسلام کا ترجمان ہیں، جو قرآن کا ترجمان ہیں، جو حدیث طیبہ کا ترجمان ہیں، سارا کا سارا نقشہ بدل جائے گا۔ پھر وہ قیادت سامنے آئے گی جو امت کے مسائل کو ایڈریس کرے گی۔ حضرات گرامی قدر، ہم نے حسینہ واجد کے ہاتھوں سے سینکڑوں کی تعداد میں بنگال میں جماعت اسلامی کے علماء کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا، ہم نے برما میں مسجدوں کو نظر آتش ہوتے ہوئے دیکھا، ہم نے القدس کے اوپر یہود کی بمباریوں کو دیکھا۔ حضرات گرامی قدر، ہم نے کشمیر کے ہزاروں کے اندر مسلمان بیٹیوں کی آبروؤں کو لٹتے ہوئے دیکھا۔ لیکن وہ کیا چیز ہے جس نے ہمارے دل میں درد کو پیدا نہیں ہونے دیا؟ وہ قومیت کا بت ہے جس کو ہم پوجتے رہے، وہ وطنیت کا بت ہے جس کی ہم پرستش کرتے رہے۔ مجھے اپنے وطن سے پیار ہے، اللہ کی قسم پیار ہے، مجھے پاکستان سے پیار ہے، اللہ کی قسم پیار ہے، لیکن حضرات گرامی قدر، پاکستان کے پیار کا مطلب یہ ہونا چاہیے میں پاکستان کے اندر بدامنی نہ پھیلاؤں، میں پاکستان میں فساد نہ کروں، میں پاکستان کی املاک کو نقصان نہ پہنچاؤں، میں پاکستان کے اداروں سے بغاوت نہ کروں۔ لیکن حضرات گرامی قدر، پاکستان سے محبت کا مطلب یہ تو نہیں کہ میرا بھائی فلسطین میں ذبح ہو رہا ہو میں چپ کر کے بیٹھا ہوا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، کیا پاکستان سے محبت کا مطلب یہی ہے کہ برما میں میرا بھائی ذبح ہو رہا ہو اور میں چپ کی چادر جو ہے اس کو اوڑھ کے لیٹا ہوا ہوں؟ حضرات گرامی قدر، جہاں پر مجھے اپنے وطن سے پیار ہے وہیں پر مجھے دنیا بھر کے اندر بسنے والے ہر مسلمان سے پیار ہے۔ وہ مسلمان کالا ہو مجھے پھر بھی اس سے پیار ہے، وہ مسلمان گورا ہو مجھے پھر بھی اس سے پیار ہے، وہ مسلمان چینی ہو مجھے پھر بھی اس سے پیار ہے، وہ مسلمان کشمیری ہو مجھے پھر بھی اس سے پیار ہے، وہ مسلمان فلسطینی ہو مجھے پھر بھی اس سے پیار ہے۔ جب یہ سٹیج آ جائے گی، اور یہود کی اوقات کیا ہے، وہ تو ہماری تھوک کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ حضرات گرامی قدر، آج وہ ہم پہ غالب ہیں، انہیں پتا ہے امت تقسیم ہے، امت بٹی ہوئی ہے، اوطان کے اندر، قبائل کے اندر، نسلوں کے اندر، برادریوں کے اندر۔ اور حضرت علامہ اقبال جو پین اسلامزم کے لمبردار تھے، آج مرزا جیلمی جیسے بکواسیوں کے ذریعے ان کی بھی توہین کروائی جا رہی ہے۔ علامہ اقبال کے کردار کو مشکوک کیا جا رہا ہے تاکہ جو انہوں نے فلسفہ پیش کیا تھا، قومیت کا فلسفہ، دو قومی نظریے کا فلسفہ، درد امت کا فلسفہ، اس فلسفے کو بھی مٹا دیا جائے۔ حضرت علامہ کی باتوں کو ہم کبھی بھی نہیں بھلا سکتے۔ حکیم الامت نے کمال الفاظ کہے تھے، اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پہ انحصار، اور قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ حضرات گرامی قدر، انشاءاللہ اہل فلسطین کے حق کے اندر علامتی احتجاج جو پہلے بھی ہم کئی اہم ایشوز کے اوپر کر چکے ہیں، آج مرکز کے باہر ہوگا 5-10 منٹ کے لیے، انشاءاللہ سارے شریک ہونے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ اور حضرات گرامی قدر، اندر کھڑے ہونے کی بجائے تمام دو سڑک کے اوپر آیا کریں، 5-10 منٹ کے اندر کھڑے ہونے سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فلسطین کے مسلمانوں کا درد عطا فرمائے، اہل کشمیر کا درد عطا فرمائے، اور جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں ان کی حمایت کرنے کی توفیق دے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔